وہ مئی کی ایک گرم رات تھی جب لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک بنگلے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا گیا تو کوئی 7 افراد دندناتے ہوئے گھر میں گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنز اور دیگر اسلحہ تھا، اور اس اسلحے کے زور پر انہوں نے گھر میں موجود تمام افراد کو یرغمال بنا لیا، جس میں ایک 9 سال کا لڑکا بھی شامل تھا۔ دکھاوے کے لیے انہوں نے گھر میں لوٹ مار شروع کر دی، اور اسی دوران ملزمان نے بچے کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، اور پھر وہ اپنے اصل مقصد پر آ گئے۔ شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ وہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ یہ کھیل رات بھر جاری رہا، اور رات کے آخری پہر یہ ملزمان فاتحین کی طرح گھر سے گردنیں اکڑائے ہوئے روانہ ہو گئے، اور پیچھے رہ گئے روتے بلکتے سسکتے میاں بیوی اور ان کا 9 سال کا بیٹا۔ پروگرام ایف آئی آر کے سیگمنٹ کیس فائل میں یہ فائل 47 سال پرانی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ جس عورت کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی، سپر اسٹار تھی، لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ سینما کے پردے پر اس کی اداکاری دیکھنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو کر بلیک میں ٹکٹ خریدا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا جھرنا باسق۔ فلمی نام شبنم، فلم اسٹار شبنم۔ اور شبنم ہی کیا، ان کے شوہر بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، ایک نامور موسیقار جن کی ترتیب دی ہوئی دھنوں پر لوگ جھوم اٹھتے تھے، رابن گھوش۔ یہ بہار یہ سما یہ 1978 کی بات ہے، ملک ٹوٹے چند سال ہی ہوئے تھے، اور ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے بھٹو کو اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر جیل میں ڈالا جا چکا تھا۔ ملک میں ضیاء الحق کی آمریت تھی، مارشاء اللہ نافذ تھا، بھٹو کے خلاف مقدمے کی عدالت میں سماعت جاری تھی، خبریں صرف اخبارات سے ملا کرتی تھیں، اور 14 مئی 1978 کے ہر اخبار میں یہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی کہ اداکارہ شبنم کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اس پروگرام کی تیاری میں سینئر صحافیوں اور بعض کتابوں کی مدد لی گئی ہے، اور ایک ایسی ہی کتاب ہے کیا کیا نہ دیکھا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان۔ حاجی صاحب ان دنوں آئی جی پنجاب کے عہدے پر فائز تھے جب اداکارہ شبنم کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ حاجی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مجھے انسپیکٹر جنرل پنجاب کا عہدہ سنبھالے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ ایک دن ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر لاہور سے اطلاع آئی کہ اداکارہ شبنم کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اسے ذرا ذاتی طور پر دیکھ لیں، کیونکہ سنا ہے کہ فنکار شاہ نور اسٹوڈیو کے باہر جمع ہو کر احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں شبنم کے گھر پہنچ گیا اور کرائم سین کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ گھر کا فون واردات کے وقت کاٹ دیا گیا تھا، اور اداکارہ شبنم کے بیٹے کو ایک کمرے میں باندھا گیا تھا۔ ملزمان نے اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ بظاہر یہ ایک بلائنڈ واردات تھی، اور پنجاب پولیس کے لیے ایک چیلنج۔ واردات کے دوران ملزمان نے جو لوٹ مار کی تھی اس میں اداکارہ شبنم کی قیمتی پرفیومز اور میک اپ کے قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ مہنگے زیورات بھی لوٹے گئے تھے۔ اس دور میں فورینزک سائنس کا جادو تو آیا نہیں تھا، لے دے کر ہیومن انٹیلیجنس پر ہی بھروسہ کیا جاتا تھا۔ پنجاب پولیس کو انتظار تھا کہ لوٹا گیا سامان کسی دکان پر بیچا جائے اور وہ ملزمان تک پہنچ جائیں۔ اس مقصد کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دے کر لاہور کی صرافہ مارکیٹس میں تعینات کر دی گئی تھیں، لیکن کئی دن گزر گئے اور پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن لاہور کی ہیرا منڈی سے اس واردات کا سراغ مل ہی گیا۔ ایک طوائف کے کوٹھے پر رقص و سرود کی محفل جاری تھی، تماش بین آزا کی شاعری پر کھل کر داد دے رہے تھے، کوئی پیسے لٹا رہا تھا تو کوئی پاس موجود کوئی اور قیمتی چیز، اور اسی داد و تحسین کے دوران ایک تماش بین نے ایک قیمتی ہار رقاصہ پر اچھال دیا، اور یہ ہار اداکارہ شبنم کا تھا۔ سابق آئی جی پنجاب حاجی عبد الرحمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں شبنم کی رہائش تھی اس علاقے کا ایس ایچ او بھی اس رات اس طوائف کے کوٹھے پر موجود تھا۔ اس نے اداکارہ شبنم کا وہ ہار پہچان لیا اور فوری طور پر
उस तमाशबीन को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसकी निशानदही पर उसके बाकी साथी भी पकड़े गए और यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम मुल्जिमान नौजवान थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से पढ़े हुए थे और सबसे बड़ी बात, खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, यानी बिगड़े रईसज़ादे थे। और इन बिगड़े रईसज़ादों का सरगना था फारूक बंदियाल। ये नाम आपको कुछ सुना सुना सा लगा होगा। कुछ अर्सा पहले भी मीडिया में इस नाम की काफ़ी बाज़गश थी। उसकी क्या वजह थी ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी आपको ये बता दूं कि 47 साल पहले फारूक बंदियाल कौन था। फारूक बंदियाल भांजा था FK बंदियाल का, फतेह खान बंदियाल, जो भुट्टो के दौर में चीफ सेक्रेटरी KPK रहे, जो उस वक्त NWFP कहलाता था। और जिस वक्त उसके भांजे फारूक बंदियाल ने साथियों की मदद से अदाकारा शबनम के घर में डकैती डाली और शबनम को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, FK बंदियाल जनरल ज़ियाउल हक की आंखों का तारा होने की वजह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, यानी सियाह और सफ़ेद के मालिक। और सिर्फ फारूक बंदियाल ही नहीं, दीगर मुल्जिमान वसीम याकूब बट, आबिद तनवीर और जमील अहमद चट्ठा भी अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें थीं, जबकि आगा अकील अहमद एक DSP और जमशेद अकबर शाही एक ज़ेरे तरबियत सब इंस्पेक्टर ऑफ पंजाब पुलिस था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद FK बंदियाल यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने भांजे फारूक बंदियाल को बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और इसी तरह दूसरे बिगड़े रईसज़ादों के वालिदैन भी पैसा और सिफारिश दोनों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन सलाम है अदाकारा शबनम के साथी फनकारों समेत उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री को, और ख़ास तौर पर अदाकार मोहम्मद अली और अदाकार नदीम को, जो अदाकारा शबनम के साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने हर तरह का दबाव मुस्तरद कर दिया। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि मुल्जिमान को सज़ा दी जाए, क्योंकि ये बात भी सामने आ चुकी थी कि ये मुल्जिमान की कोई पहली वारदात नहीं है। फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकाराएँ उनका ख़ास टारगेट होती थीं। अमीर घरानों की इन आवारा लड़कों ने अदाकारा शबनम के घर में वारदात से पहले इसी नौयत की वारदात अदाकारा ज़मरुद के घर में भी की थी। इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अदाकारा ज़मरुद खामोश रहीं। लेकिन शबनम और उनके शौहर रॉबिन घोष खामोश ना रहे। उनका भरपूर साथ दिया फिल्म इंडस्ट्री के दीगर फिल्मी सितारों ने। जनरल ज़िया की हुकूमत के लिए एक और मुश्किल ये थी कि अदाकारा शबनम और रॉबिन घोष दोनों बंगाली थे। बंगाल में 1971 में जो कुछ हुआ उसकी दास्तानें 1978 तक भी ज़ुबान ज़दाम थीं, और इसी तनाजुर में अदाकारा शबनम के साथ होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती की वारदात एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। हुकूमत दबाव में थी, इसलिए मुल्जिमान को फौरी तौर पर कोई रियायत न दी गई। जनरल ज़िया फ़ौजी अदालतें कायम कर चुके थे, जहां इस तरह के केसेस फ़ौजी अफसरान सुना करते थे। शबनम का केस भी मिलिट्री कोर्ट नंबर 6 को भेज दिया गया, जिसके जज थे लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अदीब। लेकिन केस की समाअत के दौरान भी एक ट्विस्ट आ गया। इन फौजी अदालतों में आम तौर पर इस्तगासा यानी सरकार की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किया करते थे, और वही सरकारी वकील कहलाते थे। लेकिन अदाकारा शबनम के साथियों अदाकार मोहम्मद अली और अदाकार नदीम वगैरह का ख्याल था कि इस केस को सरकारी वकील पर ना छोड़ा जाए। अदाकारा शबनम को अपना वकील करना चाहिए, और फिर तलाश शुरू हुई वकील की, और वकील मिल भी गया। मलका पुखराज का दामाद और मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद के बहनोई SM ज़फ़र एडवोकेट। ये वही SM ज़फ़र एडवोकेट हैं जो PTI के सेनेटर अली ज़फ़र के वालिद थे, और 60 की दिहाई में जनरल अयूब की काबीना में कम उम्र तरीन वफाकी वज़ीर कानून रहे थे। अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से फिल्मी हलकों में अच्छी जान पहचान थी, और शायद इसीलिए अदाकारा शबनम और उनके साथी फिल्मी सितारों ने SM ज़फ़र का इंतखाब किया। SM ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में इस मुकदमे के बारे में लिखते हैं कि अदाकारा शबनम अपने साथियों के साथ जब इस केस की पैरवी के लिए मुझसे मिलने आई तो शबनम की आंखों में आंसू नुमाया थे। मैंने शबनम से मुखातिब होकर कहा, ये मुकदमा तो सरकारी मालूम होता है, इसमें सरकारी वकील ही पेश हो सकता है। मेरा इतना कहना था कि शबनम की पलकों पर थमे हुए आंसू टिप टिप बहने लगे। बेगम साहिबा ने उसे कई टिश्यू पेपर लाकर दिए और वो बार बार आंसू पहुँचती रहीं। दूसरे दिन मोहम्मद अली का फ़ोन आया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ख्वाहिश है
کہ شبنم کی مکمل طور پر حمایت کی جائے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مقدمے کی ضرور پیروی کریں۔ اداکار محمد علی سمیت فلم انڈسٹری کی خواہش پر ایس ایم ظفر اداکارہ شبنم کا کیس لڑنے پر رضامند ہو گئے اور پھر حکومت نے بھی انہیں اس کیس میں سرکاری وکیل نامزد کر دیا۔ فوجی عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور پھر وہ دن آ گیا جب شبنم کو ملزمان کو فوجی عدالت میں شناخت کرنے اور اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پہنچنا پڑا۔ شبنم کے لیے یہ ایک اور امتحان تھا۔ ان دنوں کے اخبارات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شبنم ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی جس پر پھول بنے ہوئے تھے، زیب تن کیے اور کاندھوں پر سفید شال لیے نہایت باوقار انداز سے عدالت میں داخل ہوئیں۔ ان کی چال میں ایک تمکنت تھی جس نے عدالت میں موجود ملزمان کے چہروں کو مرجھا دیا۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ شبنم تمام تر دباؤ کے باوجود ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گی۔ شبنم نے اپنے بیان میں واردات کی تفصیل بیان کی اور بتایا کہ ملزمان کا سرغنہ فاروق بندیال تھا، اور یہ تفصیلات بتاتے ہوئے بار بار ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں جنہیں وہ اپنے پاس موجود رومال سے صاف کرتی تھیں۔ ایک موقع پر جب فوجی عدالت کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ عدالت میں موجود ملزمان کو شناخت کر سکتی ہیں، تو شبنم کے ضبط کا یارہ نہ رہا، وہ سسکیوں سے رونے لگیں۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب نے سخت لہجے میں شبنم کو مخاطب کیا اور کہا کہ میڈم، اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ عدالت ہے، یہاں آپ کو قانون کے مطابق شہادت دینی ہے۔ اس موقع پر فاروق بندیال اور اس کے ساتھی ملزمان عدالت میں مسکرا رہے تھے اور شبنم کی حالت دیکھ کر انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید وہ انہیں عدالت میں شناخت نہیں کریں گے، لیکن لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب کی سخت لہجے پر اداکارہ شبنم نے اپنی ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا کہ میں انہیں کیوں نہیں پہچانوں گی، انہوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا ہے، میرا سکون تباہ کر دیا ہے، میں نے ان سب کو پہچان لیا ہے۔ ملٹری کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر یہ فیصلہ 24 اکتوبر 1979 کو سنایا گیا۔ اس فیصلے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو جیل میں فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کے ٹھاٹ باٹ اور اثر رسوخ کی کہانی بھی سنا دیتا ہوں، اور یہ کہانی ہے سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی کی زبانی۔ میرے انتہائی سینئر ساتھی، ہم جیو میں ایک طویل عرصہ ساتھ رہے، میرے مہربان ہیں، اور میری کوشش تھی کہ میں خاور نعیم ہاشمی کی ویڈیو اس پروگرام میں شامل کروں، جو بوجہ ممکن نہیں ہو سکا، لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں آپ تک منوعاً پہنچا دیتا ہوں۔ خاور نعیم ہاشمی آزادی صحافت کے ان 3 ہیروز میں شامل ہیں جنہیں ضیاء آمریت کے دور میں آواز حق بلند کرنے پر فوجی عدالت سے کوڑوں کی سزا سنائی گئی، جبکہ قید اور جرمانہ اس کے علاوہ تھا۔ خاور نعیم ہاشمی بھی ان دنوں لاہور کی سینٹرل جیل میں تھے جن دنوں اداکارہ شبنم کے کیس میں گرفتار ہو کر فاروق بندیال اور اس کے ساتھی جیل میں مزے کر رہے تھے، اور جیل میں انہیں فاتحین شبنم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہیں اس نام سے پکارے جانے کی وجہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ خاور بھائی بتاتے ہیں کہ جیل میں 6 نئے قیدیوں کا اضافہ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی بہت بات ہے، اور جیل کے سپرنٹنڈنٹ سمیت تمام عملہ ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب ان کے ماتحت ہوں۔ ان دنوں لاہور کا سب سے بڑا بدماش شاہیہ پہلوان بھی اسی جیل میں تھا۔ اسے جیل کے اندرونی گیٹ کے قریب بوہڑ کے درخت تلے بیٹھنے کی اجازت بھی ان لڑکوں سے لینا پڑتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ لڑکے جیلر کی کرسی پر بیٹھ کر جیل کے اسٹاف کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ خاور نعیم ہاشمی کی ایک مرتبہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات کا احوال خاور بھائی کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ ایک شام بیرکس میں بند کیے جانے سے پہلے واک کے دوران ان کی فاروق بندیال سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنی صحافیانہ رگ پھڑکنے پر اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ واردات کیوں کی، اور ایسی ہی واردات اداکارہ زمرد کے گھر پر بھی کی تھی تو کیوں کی تھی۔ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں نے خاور نعیم ہاشمی کو جو کہانی سنائی وہ بالکل ہی الگ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سب شبنم کے گھر جوا کھیلنے جایا کرتے تھے، جو ساری رات جاری رہتا تھا۔ وہاں زمرد کے علاوہ بھی کئی اداکارائیں اور جوئے کی شوقین کئی بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کے مطابق ہمیں ہمیشہ وہاں لوٹا گیا۔ وہاں فکسنگ کا کچھ ایسا سسٹم تھا کہ وہ جسے چاہتے وہ جیت جاتا اور جسے چاہتے وہ ہار جاتا۔ ہمیں جب اس فکسنگ کا پتہ چلا تو ہم نے انتقام میں یہ وارداتیں کی۔
خاور نعیم ہاشمی بتاتے ہیں کہ خود کو فاتحین شبنم و زمرد کہلانے والے فاروق بندیال اور اس کے ساتھی نہایت معیوب انداز میں اور مزے لے لے کر ان وارداتوں کی تفصیلات دیگر قیدیوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اب ذرا واپس آتے ہیں فوجی عدالت کے فیصلے پر۔ عدالت نے 24 اکتوبر 1979 کو اس مشہور کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے فاروق بندیال، یعقوب بٹ، عابد تنویر، جمشید اکبر شاہی اور جمیل چٹھا کو ہینگ ٹل ڈیتھ یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی سزا سنا دی، جبکہ ڈی ایس پی آغا عقیل احمد کو 10 سال قید اور ایک ملزم مظفر ملک کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سزا سنائے جانے کے بعد اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈال کر معافی دلوانے کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں، اور اس بار مجرمان کے ورثہ اس حد تک چلے گئے کہ اداکارہ شبنم کے بیٹے رونی کو، جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی ملی، اور وہ عورت جو اپنی توہین پر چپ نہ رہ سکی، وہ ماں کے روپ میں اپنے بیٹے کی خاطر ان بااثر مجرموں کو معاف کرنے پر راضی ہو گئی۔ لیکن جناب یہ معافی بھی عجیب ہی انداز میں ہوئی۔ ملزمان کے وکلا تو کوئی اور تھے، لیکن معافی کی درخواست شبنم کے وکیل کی طرف سے جنرل ضیاء الحق کو بھیجی گئی۔ ہے نا انوکھی بات؟ اور ایسا ہوا سزا سنائے جانے کے صرف 2 دن کے اندر 26 اکتوبر 1979 کو ایس ایم ظفر صدر جنرل ضیاء الحق سے ملزمان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدلنے کی درخواست کر چکے تھے، اور اس درخواست میں مجرمان کے اس گھناؤنے عمل کا بوجھ بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر ڈال دیا۔ اپنی درخواست میں ایس ایم ظفر نے لکھا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران میں نے مجرموں کا مشاہدہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے سابق حکومت کے دور میں جو رائج طریقہ کار تھا، جسے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ خطا کر بیٹھے۔ انہوں نے فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کے جرم کی ذمہ داری مجموعی طور پر پوری سوسائٹی پر عائد کر دی، اور جنرل ضیاء سے کہا کہ وہ توازن قائم کرتے ہوئے اپنا اختیار استعمال کریں اور مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیں۔ ایس ایم ظفر نے یہاں پر دین کا حوالہ بھی دیا، اور جنرل ضیاء سے کہا کہ آپ کا یہ عمل اسلام کے احسان کے فلسفے کے عین مطابق ہوگا۔ لاہور کے سینئر صحافی بلال غوری ایس ایم ظفر کی اس درخواست پر رد عمل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایس ایم ظفر بھیانک جرم کے مرتکب افراد کے لیے رحم کی اپیل کرتے وقت یہ بھول گئے کہ اسلام مجرموں کے لیے احسان نہیں بلکہ انصاف اور عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل ضیاء نے شبنم کے وکیل ایس ایم ظفر کی اس درخواست پر کیا کیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب 13 مئی 1978 کو اداکارہ شبنم کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا یہ واقعہ پیش آیا تو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ان دنوں لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی، اور بھٹو کی سزائے موت کے خلاف اپیل جب جنرل ضیاء الحق کے پاس گئی تو جنرل ضیاء نے رحم کی یہ اپیل بیک جنبش قلم یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اسلام مساوات کا قائل ہے اور وہ نظام عدل کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے۔ لیکن فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کی سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیل منظور کر لی گئی، ان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد فاروق بندیال اور اس کے ساتھی رہا ہو گئے۔ ذرا سوچئے رہائی کی اس خبر سے اداکارہ شبنم پر کیا گزری ہوگی۔ شبنم ہار چکی تھی اور اسی لیے انہوں نے ملک سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنگلہ دیش جانا چاہتی تھیں، اپنی جنم بھومی یعنی ڈھاکہ، جہاں ان کے والدین اس وقت بھی مقیم تھے۔ وہی بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان ٹوٹنے پر بنا، تو شبنم نے وہاں جانے کی بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ لیکن اب شبنم بنگلہ دیش جانا چاہتی تھی، لیکن بندیال فیملی ایک دفعہ پھر ان کے آڑے آ گئی۔ فاروق بندیال کے ماموں ایف کے بندیال یعنی فتح خان بندیال اب وفاقی سیکرٹری داخلہ بن چکے تھے، اور شبنم کو بنگلہ دیش جانے کے لیے وزارت داخلہ کی این او سی درکار تھی۔ وہ کئی برس تک این او سی کے لیے ماری پھرتی رہیں، لیکن انہیں این او سی نہ ملی۔ ضیاء سرکار شاید ان دنوں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں شبنم نے بنگلہ دیش جا کر خاموشی توڑ دی تو کیا ہوگا۔ کئی برس گزر جانے کے بعد شبنم نے اپنے والد کے شدید بیمار ہونے پر ایک بار پھر درخواست دی تو انہیں بالآخر بنگلہ دیش جانے کی اجازت مل ہی گئی، اور پھر وہ ایسا گئیں کہ انہوں نے پاکستان کو خیر باد ہی کہہ دیا۔
میں نے پہلی بار جب فاروق بندیال کا نام لیا تھا تو آپ سے کہا تھا کہ یہ نام آپ کو سنا سنا لگ رہا ہوگا. تو جناب فاروق بندیال کا نام ایک بار پھر سامنے آیا تھا آج سے 7 سال پہلے 1 جون 2018 کو ایک تصویر کے ساتھ. اور اس تصویر میں فاروق بندیال چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر تھا اور خبر تھی کہ فاروق بندیال نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے اور وہ آئندہ الیکشن میں خوشاب سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ماضی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا, تو فاروق بندیال کا نام آتے ہی اس کا سیاہ ماضی بھی سامنے آ گیا. سوشل میڈیا پر اداکارہ شبنم کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ایک مجرم کو اپنی پارٹی میں جگہ دینے پر عمران خان کو لینے کے دینے پڑ گئے اور چند ہی گھنٹوں کے اندر عمران خان نے فاروق بندیال کو پارٹی سے نکال بھی دیا, جس کا اعلان پارٹی رہنما نعیم الحق نے ٹویٹ کر کے کیا. عمران خان کی جانب سے فاروق بندیال کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے کو اداکارہ شبنم نے بھی سراہا. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جنسی زیادتی کے ایک مجرم کو پارٹی سے نکالنے پر وہ عمران خان کے عمل کو سراہتی ہیں. ساتھ ہی میں پاکستانی عوام کی بھی مشکور ہوں جو ایک ریپسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے. جیتے رہیں. شبنم کا یہ ٹویٹ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کے اس پروپیگنڈے کی بھی نفی ہے جو انہوں نے رہائی کے بعد کیا کہ انہوں نے شبنم کے ساتھ اجتماعی زیادتی نہیں کی تھی بلکہ انہیں صرف ڈکیتی کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی. ویسے تو یہ کہانی اس وقت ہی غلط ثابت ہو گئی تھی کیونکہ ڈکیتی میں زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے, سزائے موت نہیں. لیکن فاروق بندیال 40 سال بعد بھی اپنی اسی بات پر قائم تھا. پی ٹی آئی سے نکالے جانے کے بعد بھی اس نے یہی موقف اختیار کیا, لیکن اداکارہ شبنم کے ٹویٹ نے اسے جنسی زیادتی کا مجرم قرار دے کر اس کا اصل چہرہ قوم کو دکھا ہی دیا. اور جانتے ہیں فاروق بندیال کا فرسٹ کزن کون تھا؟ سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال, اسی ایف کے بندیال کے بیٹے جو اپنے بھانجے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرے تھے. سابق آئی جی پنجاب حاجی عبد الرحمان اپنی کتاب کیا کیا دیکھا میں لکھتے ہیں کہ ایف کے بندیال صدر ضیاء الحق کے کافی قریب تھے. صدر صاحب ان کی بیٹی کی شادی میں بھی آئے. دلہا دلہن باقی فیملی ممبران کے ہمراہ اسٹیج پر صدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, فوٹو سیشن ہو رہا تھا. صدر صاحب نے ایف کے بندیال کو بلایا اور کہا کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, تو انہوں نے جواب دیا نہیں سر, میرا مقام تو آپ کے قدموں میں ہے. یہ اسی چرب زبانی کا نتیجہ تھا کہ صدر صاحب نے ان کے داماد کو کینیا میں سفیر لگا دیا اور وہاں سے واپسی پر اسے سیمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین لگایا گیا تھا. اور جنرل ضیاء نے فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کی سزائے موت عمر قید میں بھی ایف کے بندیال کے کہنے پر ہی بدلی تھی. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR, جب تک جرم باقی ہے.